میں ایک اور سوال کا بھی جواب دے دوں. یہ ابھی آ بھی گیا اور دوستوں نے بھی پوچھا تھا. میرا ایک بیان کچھ دنوں پہلے اس کو چلایا گیا جس میں نے کہا کہ دامادوں میں حضرت علی المرتضیٰ سب سے افضل ہے. یہ جب میں نے بات کی کچھ لوگوں کو ادھورے علم کا شوق ہوتا ہے. پھر پتہ تو کرو لفظ کیا بولا جا رہا ہے. میں نے خلافت راشدہ میں تو نہیں کہا, دامادوں میں کہا. ایک لفظ اشارہ جو فضیلت ہے حضرت علی کی, اور میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں. اس فضیلت کی بنیاد پہ رسالت مآب کے دامادوں میں حضرت علی سب سے افضل ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں, لیکن اولاد رسول اللہ کی چلی ہے تو حضرت فاطمہ حضرت علی سے چلی. باقی رسول اللہ کی بیٹیاں محترم, مکرم, معمبر, طیب و طاہر, باسعادت, ان کی جوتی کے نیچے آنے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما. لیکن حضور کی جو نسل چلی ہے, نسل محمدی, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی وجہ سے ہے. اس جزئی فضیلت کے اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دامادوں میں افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو حضرت عثمان غنی کا آپ نے انکار کیا, وہ کون سا بے ایمان ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بات کر لے؟ یہ کوئی بات ہے یار؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں میں نیچے آنے والی جوتی کر جو خاک ہے نا, وہ ہم جیسوں ہزاروں سے افضل ہے. حضرت عثمان یار جس کے لیے قرآن کریم کیا کیا مقام دیتے, اتنی بات سوچ لی جائے. لیکن مسئلہ کیا کریں, ناسبیت اندر گھسی ہوئی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے اور باتیں کرنا شروع کر دیتے. بھئی دامادوں میں حضرت عثمان کا رتبہ, مقام و مرتبہ, درجہ حیثیت, ویلیو اپنی جگہ مسلم ہے. حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن نسل محمد مصطفیٰ جو دنیا میں قائم ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے واسطے سے. خلافت کی ترتیب میں کون کہتا ہے کہ حضرت عثمان افضل نہیں ہے حضرت علی سے؟ ترتیب خلافت میں ابو بکر پہلے, عمر دوسرے, عثمان تیسرے, علی چوتھے. ہم اسی کو سمجھانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ حروف تہجی میں تم بات کرتے ہو, الف تا یا, الف با تا سا, یہ تک بولتے ہو. الف سے شروع ہوتا ہے, یا پہ ختم ہوتا ہے. ابو بکر بھی الف سے شروع ہوتا ہے, علی پی یا پہ ختم. یہ حروف تہجی میں سب نسبت بند ہے. حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ ہے, عبداللہ عین سے آتا ہے, عمر عین سے آتا ہے, عثمان عین سے آتا ہے, علی عین سے آتا ہے. ان جوڑوں پر کون بات کرے گا؟ حضرت عثمان کی عظمت کو 4 چاند اور سلام عقیدت, لیکن نسل محمد مصطفیٰ حضرت فاطمہ سے چلی ہے, کیونکہ حضرت فاطمہ کا لقب زہرا ہے. زہرا پھول کو کہتے ہیں اور پھول سے خوشبو بکھرتی ہے. ان سے نسل محمدی بکھری ہے دنیا میں, اس لیے دامادوں میں یہ افضل ہے. تو اس جزئی فضیلت جزاک اللہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی افضلیت ہے تو اس کو برداشت کر لیں. اسے علماء کی زبان میں فضیلت جزئی کہتے ہیں. رہی حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات, بزرگوں نے بہت اچھا کیا مجھے یاد دلایا, میں اس پر بھی ایک بات کر دوں. حضرت اما عائشہ والدہ ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں. اما فاطمہ کا اعزاز یہ ہے وہ کائنات میں تمام عورتوں کی جنت میں سردار ہے. لیکن اما فاطمہ کی اپنی اما حضرت خدیجہ ہے, حضرت عائشہ ہے. اولاد کا جتنا بڑا رتبہ کیوں نہ ہو, لیکن اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے. حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہم حسینی, ہم یزیدی نہیں ہیں, لیکن امام حسن امام حسین کی اپنی جنت حضرت فاطمہ کے قدموں تلے. اسی طرح حضرت فاطمہ, حضرت رقیہ, ام کلثوم, حضرت زینب رضی اللہ عنہن پیغمبر کی بیٹیاں ہیں. حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ سمیت باقی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ان کی جنت کے رتبے اور سرداری اپنی جگہ, لیکن اپنی جنت ان کی ماؤں کے قدموں تک. کون انکار کرتا ہے حضرت, کون انکار کرتا ہے؟ اما فاطمہ کو بہت بڑا رتبہ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حیا کی وہ پیکر ہے. آپ ان جیسی بیٹیوں میں حیا کی پیکر پہ رشک کرتے ہمیں نظر آتا ہے. دنیا سلام کرتی ہے. رسالت مآب جن کی آمد پہ کھڑے ہو جائیں, کون ان کے رتبے کا انکار کرے؟
لیکن یہ بات طے ہے اگر بیوی خاوند کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائے گی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بڑا رتبہ مقام و درجہ، لیکن حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائیں گے، اما عائشہ نبی کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائیں گے۔ جزاکم اللہ چاچا جان۔ میں اس لیے کہتا ہوں گر فرق کے مراتب نکنی زندگی، رتبہ ہی ہوتا ہے اور رتبے کو بیان کرنے کا انداز ہے۔ تبھی میں نے دامادوں پر بات کی ہے۔ علم تھوڑا ہونے پر یہ جو نکھٹو ہماری کلاسوں سے بھاگ کے بعد میں خود کو محتمم اور مولوی کہتے پھرتے ہیں، جن کو اپنی کلاسوں میں استاد کہتے تو برکت واسطے پڑھانا ہے، ان جیسے بندے بات کرنے پر پوچھے تو ان کو تو ہماری ایک ہنسی کا جواب ہی کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ